پہلے تو میں آرٹس کاؤنسل کراچی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک شروع کیا ہے موومنٹ، کلچرل موومنٹ کی طرح ہی ہم اس کو سمجھیں کہ کیونکہ کراچی سے باہر نکل کر اور پھر آئی نو کہ دے ہیو بن ٹو بلوچستان، پھر یہاں سکھر اس ریجن میں آنا اور ایک یہاں پر ایک ڈسکورس کریٹ کرنا، تو یہ ایک بہت ایک پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. آئی وانٹ ٹو تھینک دیم کہ انہوں نے سکھر آئی بی اے میں یہ میرے خیال سے سیکنڈ ہے جو انہوں نے کیا ہے. میں اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے تو آئی ول گو بیک ناٹ جسٹ ان ٹو مائی اون جرنی. جو ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس یا وائلنس اگینسٹ ویمن، اٹس کازز اینڈ سلیوشنس. And obviously I want to talk about my own journey also and what we have done in the parliament on this. لیکن سب سے پہلے تو میں there are very few women present here and that in itself reflects the problem of Pakistan. آج ایک خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں سیشن ہے، but if you look at the gender ratio here, that actually reflects where women are placed. So my first question is کہ what or who are the women of Pakistan? What is this category? اور بنیادی جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، اگر اس سوال کو پوچھیں تو اسی کو یہ ریفلیکٹ کرے گا. پاکستان کا آئین جو ہے ہمارا بہت پروگریسو آئین ہے. میں کیونکہ لا میکر ہوں تو میرا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہوتا ہے، اور پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 25 جو ہے اٹ گارنٹیز ایکول رائٹس آف آل سٹیزنس regardless of their gender, their sex. Not only that, it also strictly says کہ نان ڈسکرمنیشن، امتیازی سلوک نہیں ہوگی سیکس کی بنیاد پر. اور تیسری چیز جو یہ ہے کہ ہم خواتین اور بچوں کے لیے پازیٹیو افرمیٹیو ایکشن جو ہے وہ ریاست کرے گی. تو ریفرنس پوائنٹ جو ہے ہمارا جو بیسک ہے، سیکشل ہراسمنٹ ہے، ریپ ہے، یہ جتنے بھی آپ وائلنس کے فارمز دیکھیں، اٹ ریلیٹس بیک ٹو ہاؤ ویمن آر ڈیفائنڈ کلچرلی ایز کلچرل مائنرز. بیکاز ویمن آر کلچرل مائنرز، جو وائلنس ہے وہ خاندان کے اندر ہے. 80% آف دا وائلنس از ایکچولی ود ان دا فیملی ان پاکستان. تو لیٹس اور اب اس کے سلیوشنس کی طرف جائیں. جہاں تک سلیوشنس کی بات ہے تو آئی ایم ریئلی اے پراؤڈ ورکر آف مائی پارٹی اینڈ آئی کین سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریڈیکل جو ہیں وہ اسٹیپس لیے ہیں ٹو برنگ ویمن ایٹ پار ود مین. جہاں لیجسلیشن کی بات ہے تو کافی لیجسلیشن بھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل کے خلاف لیجسلیشن سندھ میں بھی ہوئی ہے، وفاق میں بھی ہوئی ہے. اسی کی طرح ہم سیکشل ہراسمنٹ، جب خواتین پبلک اسپیس میں آتی ہیں تو ان کو ہم کیسے انیبل کیا جائے، تو اس کے حوالے سے بھی لیجسلیشن ہوئی ہے. سو آل دس لیجسلیشن جو ہے دیر از اے نمبر آف اینڈ یو کین آسک می کہ میں نے پارلیمنٹ میں کیا کیا ہے. آئی کین ٹاک اباؤٹ اے نمبر آف اسٹیپس. جب دا فرسٹ ٹائم آئی کیم ان دا پارلیمنٹ تو میں نے بیکاز وی ور اسٹوڈنٹس آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، اور 2008 میں پہلی دفعہ آئی. اس وقت میرا پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوا تھا، میں ریسرچ کر رہی تھی جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر اور غیرت کے نام پہ قتل کے اوپر. اور جیسے ہی میں آئی اور شہید محترمہ، اس کی میموری میں ہم نے ایک آل پارٹیز گروپ بنایا، بیکاز وہاں پر ہماری ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ میں دے ور اراؤنڈ 17% ہماری تھی تھرو کوٹاز. Today also there are around around 67, 68, nearly 70 women in the parliament. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم across now parliament is divisive. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آئیز اور نوز میں بٹ جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے اور جینڈر کی بات ہے اور رائٹس کی بات ہے تو ہم جتنی بھی جس بھی پارٹی سے ہوں ہم ایک ہو کر بات کریں گے. اور اس زمانے میں ہم نے ایک تاریخی لیجسلیشن کی. تو a number of steps have been taken. The other major step that was taken to bring women at par is to recognize کہ خواتین جو ہیں they are the poorest of the poor. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آج بھی 9 ملین خواتین
being target, उनको टारगेट से इसलिए नहीं किया गया कि उनको एक जो जनरल इम्प्रेशन दिया गया है कि ख़वातीन को डिपेंडेंस करके प्रोजेक्ट करें, लेकिन उनको इसलिए फोकस किया गया है कि दे आर गोइंग टू स्पेंड द मनी बेटर. तो विद दीज I'll stop. We can go into solutions also, लेकिन again the problem is that the structure of the society, women are cultural minors. और अगर because I don't know if I'll get the second round, तो मैं solutions भी बताती चलूँ कि why despite all the legislation we have not been able to secure equal status, or what I would really have wanted कि यहाँ पर जो present हैं women, they should be equal, is the failure to enforce the spirit of the constitution. और इसमें कहीं ना कहीं political will भी शामिल है कि हमने ये ensure नहीं किया कि ख़वातीन को ensure करें कि हर चीज़ में बराबरी की बुनियाद जो है वो रियासत इंश्योर करे, वेदर इट इज़ वुमेन इन पॉलिटिक्स, वेदर इट इज़ वुमेन इन द एजुकेशन, हर चीज़ में हमारा जेंडर गैप है. तो यहाँ पर इस मुल्क में मैं कहती हूँ कि हमें कुछ एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के, और वो सियासतदानों को रिजॉल्व करने हैं. उसमें वन ऑफ देम इज़ द वुमेन्स क्वेश्चन. अगर आज हम लोग बहसियत सियासतदान हमारे मैनिफेस्टोज़, और मैं तो आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट इट, I speak about it in the assembly. Today I'm also heading the gender mainstreaming committee in the parliament. और मेरा एक फोकस है कि मैं बराबरी जो है, बराबरी का प्रिंसिपल जो हमारे मज़हब में है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, एज एन आइडिया, एज एन आइडियोलॉजिकल गोल, बराबरी को हम एनफोर्स करें. और ये सियासत में हो, ये एजुकेशन में, हेल्थ है, इन ऑल फील्ड्स. आई थैंक यू फॉर योर पेशेंस. बिल्कुल, आपने जो लेजिस्लेशन की बात की इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध की अगर हम बात करें तो इसकी लेजिस्लेशन बाकी सूबों से कहीं आगे है. ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स में, बहुत सारी चीज़ों में. इम्प्लीमेंटेशन तो एक अलग एक डिस्कशन है. मेरे ख्याल से पंजाब में अभी भी 16 साल की एज है लड़की के लिए शादी के लिए, जो कि सबसे पहले सिंध में बहुत पहले ये चीज़ हो चुकी है. लेकिन आज हम ज़्यादा लेजिस्लेशन की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हम हमेशा स्टेट की इस तरह के सेशंस में हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिस्लेशन क्या है इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है. आज हम सिंपल बात करेंगे एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं और वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस ला सकती हैं. मेरा अगला सवाल जो है मैडम नूरुल हुदा शाह साहिबा से है. मैडम, जनरली एक जो लेखक होता है एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है. आप के नॉवेल्स पढ़ के, आपके ड्रामास देख के एक आइडिया होता है कि आप सोसाइटी को बहुत एज अ कीन ऑब्जर्वर देखती हैं, उसकी बारीकियों को समझती हैं और इंसान की सोच और रवैयों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, क्योंकि आपके ड्रामास के ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो भी सोशल माशरती